ہتھیار آپ کے پاس کہاں سے آئے اور اتنی تعداد میں ہتھیاروں کی ضرورت آپ کو کیوں پڑی؟ اس کا جواب کون دے گا؟ اتنا کروڑوں روپیہ جو آپ کے بکسوں سے نکلا ہے، آپ کے دفاتر سے نکلا ہے، آپ کے مدارس سے نکلا ہے، اس کی ضرورت آپ کو کیوں پیش آ رہی؟ میں سمجھنا چاہتی ہوں کہ اس کی ضرورت آپ کو کیوں پیش آ رہی ہے۔ یہ دین اسلام کے نام پر کی گئی سب سے بڑی خیانت ہے، اور اس کو خیانت کہنا یہ امانت ہے جس پہ آپ بھی، جس کے ذمہ دار ہے، جس کی ذمہ دار میں بھی، یہ امانت ہے۔ اس کے اندر سب سے بڑی خیانت وہ لوگ کر رہے ہیں جو سامنے دین کا نام استعمال کر رہے ہیں، اور وہاں پر ان کا ایجنڈا جو ہے وہ بہت خطرناک ہے، کچھ اور ہے۔ تو میرے یہ بھی کہا گیا کہ 600 افراد ہلاک ہو گئے، جاں بحق ہو گئے، 400 افراد جاں بحق ہو گئے، اور آپ دیکھیں کہ وڈیالہ میں بیٹھا ہوا شخص وہاں سے ٹویٹ کر رہا ہے عمران خان کہ 600 لوگ ہلاک ہو گئے، اور یہ وہ شخص تھا جس نے اپنے دور حکومت میں مساجد میں گھس کے گولیاں چلائی تھیں اور لوگوں کو مارا تھا، کیونکہ اپنی جماعت کمزور ہو گئی، اس نے دیکھ لیا کہ نظام چل پڑا، اس کی اہمیت ختم ہو گئی، وہ وہاں سے بیٹھ کے پھر مذہب کو استعمال کر رہے۔ تو میں یہ جب میں جیل میں تھی تو میں یہ سوچتی تھی کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی تھی بار بار کہ جو جانے انجانے میں مجھ سے اعمال ایسے ہو گئے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کہیں کی کوئی ناراضگی ہو گئی ہے، تو میں اس کے لیے معافی چاہتی ہوں۔ تو 2 سال جیل کے بعد آج بھی وہ انسان اس چیز سے باز نہیں آیا جو وہ اپنے دور حکومت میں یا اس سے پہلے کر رہا تھا۔ میری والدہ کا الیکشن تھا، اس وقت NA 120 ہوا کرتا تھا جو حلقہ تھا، وہاں پر میں نے فیس کیا ہے اس جماعت کو، اس الیکشن کے لیے جو ہے وہ اس کو ترتیب دیا گیا تھا، میں نے ان کو فیس کیا تھا وہاں پر۔ ادھر میرے والد کے اوپر بھی جوتا پھینکا گیا اسی الزامات میں جو ایک گمراہ کن الزامات تھے۔ احسن اقبال صاحب کو گولی ماری گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں ان کے کس قسم کے سوشل میڈیا پہ ان کی کس قسم کی ٹویٹس آتی ہیں یا پوسٹس آتی ہیں کہ ان کے سیکیورٹی میں کوئی ایسا بندہ پیدا ہو جو ان کو قتل کر دے، جو ان کو مار دے۔ آپ سوچیں کہ کیا آپ تمام حضرات سے میرا سوال ہے، مجھے کائنڈلی جواب دیجیے گا کہ آپ اس بات کو سپورٹ کرتے ہیں؟ تو بات تو یہاں ختم ہو جاتی ہے۔ مجھے پتہ ہے آپ نہیں کرتے، تو بات یہاں ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد کوئی کسی شک اور شبے کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہنی چاہیے۔ آپ اپنے آپ سے وہ ایک نام آپ کا استعمال کرتے ہیں، بدنامی آپ کی ہوتی ہے، ان کی بدنامی نہیں ہوتی۔ ان کی تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ان کا ایجنڈا ہی کچھ اور ہے۔ مذہبی جماعتوں کی بدنامی ہوتی، مذہبی سیاسی جماعتوں کی بدنامی ہوتی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ایک ہی جو ذہنیت ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا جو گھر ہے، مسجد ہے، اس کو کس چیز کے لیے استعمال ہونا ہے؟ اس کو دین کی تبلیغ کے لیے استعمال ہونا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، چاہے وہ نماز ہو یا وہ تدریس کا عمل ہو، اس کے لیے استعمال ہونا ہے اس کو۔ اگر آپ مسجد کا مائک اور مسجد کا ممبر صرف یہ کہنے کے لیے استعمال کر رہے ہوں کہ ان کو چھوڑنا نہیں ہے، یہ دین مخالف لوگ ہیں، جب فتوے وہاں سے جاری ہو رہے ہوں، اس سے بڑی اللہ تعالیٰ کے گھر کی بے حرمتی اور کیا ہوگی؟ اس سے زیادہ اس کے گھر کی تقدس کی پامالی اور کیا ہوگی؟ میں نہیں چاہتی کہ کسی کے اوپر ایکشن ہو، اسی لیے جو ہم نے ان سے جو ان کی جو مساجد ہیں اور جو ان کے مدارس ہیں جو ہم نے سیل کیے، اس کو ہم نے مفتی منیب الرحمان صاحب کے حوالے کیے۔ میں نے اس کو اپنی حکومت میں نہیں رکھا، میں نے اپنے اوقاف ڈپارٹمنٹ کو نہیں دیا، اس کو آپ سب کے حوالے کیا، کیونکہ میرا ایک یقین ہے آپ پہ، میرا ایمان ہے کہ آپ لوگ اس کو اللہ تعالیٰ کے دین کی ترویج کے لیے استعمال کریں گے، اس لیے وہ ہم نے آپ کے حوالے کر دیے۔ اور پہلی بار مجھے آپ بتائیں کہ کیا پنجاب میں کبھی یہ ہوا کہ جو سب سے محترم شخص ایک محلے میں یا ایک گاؤں میں کون ہوتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی امام مسجد سے فیصلہ کرا لو، امام مسجد نے یہ کہہ دیا ہے تو یہ ہوگا۔ سب سے محترم شخص اللہ تعالیٰ کے گھر کا امام ہوتا ہے۔ مجھے اس بات کی تکلیف تھی
کہ ان کو کبھی کچھ مساجد ایسی ہیں، بلکہ بہت بڑی تعداد مساجد کی ایسی ہے جس کے امام کو تنخواہ دینے کے لیے، جس کے مؤذن کو تنخواہ دینے کے لیے سب چندہ جمع کرتے ہیں اور اس کو مہینے کی تنخواہ دی جاتی ہے، اور وہ غریب لوگ ہوتے ہیں، ہینڈ ٹو ماؤتھ لوگ ہوتے ہیں. تو مجھے لگتا تھا کہ ان کی بے عزتی ہے یہ کہ ان کو چندہ جمع کر کے تو ان کو ایک تنخواہ دی جا رہی ہو. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، کیا کبھی کسی نے یہ قدم اٹھایا کہ 65,000 جو مساجد ہیں ان کے ان کے امام حضرات ہیں ان کا وظیفہ مقرر کیا جائے؟ بے شک وہ وظیفہ ایک ناکافی اماؤنٹ ہے، زیادہ ہونا چاہیے، اس کو ہم زیادہ بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن کم از کم اگر باقیوں کو راشن کارڈ مل رہے ہیں، باقیوں کو جو ان کی مالی معاونت دوسرے ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی جا رہی ہے تو ان کی بھی ہونی چاہیے. میں نے اپنے والد کو کہا کہ ہم ان کو 15,000 روپیہ مہینہ دیا تو مجھے کہتے ہیں یہ تو بہت تھوڑا ہے، آپ کو اس کو 25,000 کرنا چاہیے. تو یہ ہم کرنے جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان کو یہ احساس دلانا چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ آپ کو اون کرتی ہے، کہ لوگوں کی جو چندہ ہے کرنا ہے اس کے لیے اس کے اوپر آپ کو ڈپینڈ نہ کرنا پڑے. لاؤڈ سپیکر کا جو ہے، آپ حضرات میرے ساتھ شاید مفتی صاحب کو کوئی